بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹے سپارے میں سورہ النساء کی آیت نمبر 165 تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا۔ آگے آیت نمبر 166 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دیتا ہے بما انزل الیک، اس کے ساتھ جو آپ کی طرف اتارا قرآن پاک، انزلہ بعلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے علم سے اتارا، والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے گواہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز کی گواہی دیتا ہے؟ فرشتے گواہی دیتے ہیں۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے، دو واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ ایک دفعہ کچھ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ ایک ایسی حقیقت تھی کہ چاہے وہ زبان سے اس کا اقرار نہ کریں، وہ یقیناً حتمی طور پر حضور کی رسالت کو جانتے تھے، حتیٰ کہ قرآن پاک نے فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے پہچاننا۔ تو علم سے آگے مرتبہ ہے پہچاننے کا، کہ نہ صرف جانا بلکہ پہچان بھی لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ صرف وہ جانتے تھے بلکہ پہچانتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہی رسول ہیں جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کتابوں میں وعدہ فرمایا تھا۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ، وہ میرے محبوب کو پہچانتے ہیں، نہ صرف جانتے ہیں بلکہ پہچانتے بھی ہیں۔ کیسے پہچانتے ہیں؟ کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی اگر بہت سے ایک ہی عمر کے لڑکے موجود ہوں تو باپ کو ان میں سے اپنے بیٹے کو پہچاننے کے لیے کسی دلیل کی، تردد کی ضرورت نہیں پڑتی کہ پتہ نہیں یہ میرا بیٹا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو فرمایا کہ جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اسی طرح میرے محبوب کو بھی پہچانتے ہیں کہ یہ وہی محبوب ہے جن کا وعدہ ان کی کتابوں میں ہے۔ لیکن باوجوع یعنی کچھ ایسی دنیاوی اغراض تھیں جن کی وجہ سے وہ انکار کرتے تھے۔ تو حضور نے انہیں فرمایا بھئی تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں جانتے، ہم نہیں پہچانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ کفار مکہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم نے یہودیوں سے پوچھا ہے، وہ اہل کتاب ہیں،
ان سے ہم نے آپ کی نبوت اور رسالت کے بارے میں پوچھا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں جانتے، ہمیں کچھ علم نہیں، ہم اس کی گواہی نہیں دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ جاننے کے باوجود گواہی نہیں دیتے تو اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ کی نبوت و رسالت کا گواہ خود رب ذوالجلال ہے۔ لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو گواہی دیتا ہے کہ آپ اس کے نبی اور اس کے رسول ہیں، اور گواہی بھی دیتا ہے بما انزل الیک، اس کے ساتھ جو آپ کی طرف اتارا، یعنی قرآن پاک اتار کے آپ کی نبوت و رسالت کی اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دیتا ہے، اور اس کو ویسے ہی نہیں اتار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ، ہر چیز کی حقیقت ماہیت کو جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس نے اپنی نبوت اور رسالت کو کہاں رکھنا ہے اور کس پہ اپنا کلام اتارنا ہے۔ اسی طرح دیکھیے کفار مکہ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے، قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، وہ کہتے کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں بھی وہ دیا جائے، یعنی جو اللہ کے رسولوں کو دیا جاتا ہے، ان پر وحی آتی ہے، ان کے پاس پیغام آتا ہے، تو ہمارے پاس بھی پیغام آئے، کوئی فرشتہ آ کے ہمیں کہے بھئی تم ایمان لاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے، کس کو نبی اور رسول بنانا ہے، کسی کی خواہش سے نہیں۔ اسی طرح جیسے کہ کفار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے تھے، اور دلیل یہ دیتے تھے کہ یہ نبی اور رسول کیسے ہو سکتے ہیں جو یتیم پیدا ہوئے ہیں، نہ مال و دولت ہے ان کے پاس، نہ ان کے پیچھے کوئی لاؤ لشکر ہے، بڑے بڑے سردار موجود ہیں جن کے پاس مال و دولت کی بھی کثرت ہے اور ان کے پاس لاؤ لشکر بھی ہے، تو ان میں سے کسی کو نبی اور رسول ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقالو، اور یہ لوگ بولے کافر، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم، کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن پاک ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے انسان پر۔ ان کے نزدیک بڑا وہ تھا کہ جس کے پاس بڑے مال و دولت ہو اور اس کے پیچھے لاؤ لشکر ہو۔ تو مکہ اور طائف جو بڑے دو شہر تھے، دو بستیاں تھیں، ان میں بڑے بڑے سردار تھے، تو ان میں سے کسی پر یہ قرآن پاک کیوں نہیں اترا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تمہارے رب کی رحمت وہ تقسیم کرتے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے تقسیم کیا ان کے درمیان دنیا کی معیشت، دنیا کی زندگی کی معیشت، یعنی اگر کسی کو مال و دولت ملا ہے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اور یہ مال و دولت کا ملنا یہ کوئی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ کا پیارا ہے تو اسی کو نبی اور رسول بھی بنایا جائے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور بعض کو بعض پر ہم نے درجات عطا فرمایا، یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمایا، کسی کو علم عطا فرمایا، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے ساتھ خاص کر لیا۔ تو انہوں نے اہل کتاب نے کہا کہ ہم نہیں جانتے، کفار مکہ نے کہا کہ ہم نے اہل کتاب سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں علم ان کی نبوت اور رسالت کا، ہم اپنی کتابوں میں نہیں پاتے، تو انہوں نے گواہی نہیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو گواہی دیتا ہے آپ کی نبوت اور رسالت کی، اور گواہی دیتا ہے بما انزل الیک، اس کے ساتھ جو آپ کی طرف اتارا، یعنی قرآن پاک اتار کے آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیتا ہے، اور قرآن پاک
شاہد ہے آپ کی نبوت اور رسالت کا، ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ انزلہ بعلمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے علم سے اتارا۔ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے گواہ۔ یہ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو تمام لوگوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے، اولین و آخرین کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل یا ایہا الناس، محبوب فرما دو اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے تشریف لایا ہوں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی حکومت ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے نبی اور رسول بن کے تشریف لائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ، ہر شے جانتی ہے، جس پر بھی شے کا یعنی چیز کا، وہ چاہے فرشتے ہوں، انسان ہوں، حیوانات ہوں، جمادات ہوں، نباتات ہوں، سب شے کا اطلاق ہر چیز پہ ہوتا ہے۔ اب انسان یہ بھی اس میں داخل ہیں، حیوانات وہ بھی اس میں داخل ہیں، جمادات درخت وغیرہ یہ بھی اس میں، یعنی نباتات میں آتے ہیں درخت، جمادات میں پتھر، زمین، یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو شے کا اطلاق ہر پہ ہوتا ہے، تو فرمایا ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ، ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ الا کفرۃ الجن والانس، یا الا ایک روایت میں الا فسقت الجن والانس، جنوں اور انسانوں میں سے جو کافر ہیں یا جو نافرمان ہیں وہ اقرار نہیں کرتے، باقی ہر شے جانتی ہے، اور زبان حال سے یا زبان قال سے وہ اقرار بھی کرتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ چنانچہ دیکھیے اس سلسلہ میں چند ایک احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہر شے حضور کی نبوت و رسالت کی اقرار کرنے والی ہے اور گواہی دیتی ہے، کہیں زبان حال سے اور کہیں زبان قال سے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث وانی لأعرفہ الآن۔ حضور نے فرمایا کہ میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں مکہ کے اندر، مکہ میں ایک پتھر ہے، میں اسے جانتا ہوں، کانا یسلم علیہ، وہ مجھ پر سلام بھیجا کرتا تھا، مجھے سلام کیا کرتا تھا زمانہ ماضی میں۔ کانا یسلم، یہ ماضی استمراری کا صیغہ بنتا ہے، ماضی میں جو کام تسلسل سے ہوتا رہا، ایک دفعہ نہیں ہوا، بلکہ جو مجھ پر سلام کیا کرتا تھا قبل ان ابعث، میری بعثت سے پہلے، یعنی اعلان نبوت سے پہلے 40 برس کی عمر میں حضور کی بعثت ہوئی ہے، حضور نے اعلان نبوت فرمایا، تو وہ حضور کی بعثت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے حضور پر سلام کیا کرتا تھا۔ اب دیکھیں، جب تک حضور نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، کسی انسان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ حضور نبی ہیں۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شریف آدمی کے طور پر اہل مکہ جانتے تھے، صادق اور امین کہتے تھے۔ حضور کے اچھے اخلاق، حضور کی اچھی عادات، معاملات میں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر صفائی پائی جاتی تھی، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جھوٹ نہ بولنا، کسی سے دھوکہ نہیں کرنا، کسی پر ظلم نہیں کرنا، کسی پر زیادتی نہیں کرنی، دوسروں کو ظلم سے بچانا، لوگوں کو ظلم سے روکنا، نیک باتوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ ساری چیزیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر موجود تھیں۔ لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ حضور اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ حضور نے ابھی تک اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ لیکن فرمایا کہ وہ میری بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، یعنی وہ پتھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے جانتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ علم دے رکھا تھا کہ یہ میرے محبوب ہیں، میرے رسول ہیں، اور حضور پر وہ بعثت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا۔ یہاں ایک اور بات یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، جس کو بعثت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اپنی نبوت کا اعلان کریں۔ اب عام اردو کتابوں میں یوں لکھا ہوتا ہے کہ 40 سال کی عمر میں حضور کو نبوت ملی، حالانکہ 40 برس کی عمر میں بعثت ہوئی ہے۔ نبوت ملنے کا ذکر نہیں ہے۔ 40 سال کی عمر میں اعلان ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اپنی نبوت کا اعلان کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو پہلے سے تھے، لیکن اس وقت تک اپنی نبوت کے اعلان کا حکم نہیں آیا تھا۔ نبی کب سے ہیں؟ حضور نے فرمایا کنت نبیم و آدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، ان کی تخلیق کے مراحل طے کیے جا رہے تھے، وہ پانی اور مٹی کے درمیان ان کا پتلا تیار نہیں ہوا تھا، تو میں تو اس وقت بھی نبی تھا۔ تو حضور دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یعنی نبوت عطا فرمائی، لیکن اعلان نبوت 40 برس کی عمر میں ہوا۔ اب دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے بچے ہیں، لوگوں نے اعتراض کیا حضرت مریم پر، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یعنی دودھ پیتا بچہ جو چند دن کا ہو وہ گفتگو نہیں کرتا، یہ ایک معجزہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلام کر رہے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دیا اور مجھے نبی بنایا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو چند دن کی عمر میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، وہ تو نبی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس تک نبی نہیں تھے، یہ نہیں ہے، نبی تھے لیکن اعلان کرنے کا حکم نہیں تھا ابھی تک۔ 40 برس کی عمر میں اپنی نبوت کا اعلان کرنے کا حضور کو حکم ہوا۔ تو 40 برس کی عمر میں حضور نے اعلان نبوت فرمایا، پھر لوگوں کو پتہ چلا، کچھ نے مانا کچھ نے انکار کیا، لیکن پتھر جو ہے فرمایا کہ کانا یسلم علیہ قبل ان ابعث، میری بعثت سے پہلے اعلان نبوت سے پہلے وہ مجھ پر سلام کیا کرتا تھا۔ وَإِنِّي لَأَعْرِفُهُ الْآن، اب بھی میں اس کو جانتا ہوں، میں اس کو پہچانتا ہوں۔ اب یہ پتھر کون سا تھا، اس میں آگے پھر علماء کا اختلاف ہے، چونکہ حضور نے تو فرمایا نہ صرف حجر، کسی نے کہا حجر اسود ہے، کسی نے کہا کوئی اور پتھر، بہرحال کوئی بھی ہے، وہ یعنی پتھر حضور کی بعثت سے پہلے حضور کی نبوت کو جانتا تھا اور حضور پر سلام کیا کرتا تھا۔ ایک حدیث پاک میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، وہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی گلیوں میں چل رہا تھا،
ہم گزر رہے تھے تو جو درخت اور پتھر سامنے آیا اس نے عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کیا اور یا رسول اللہ کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ہر شے جانتی ہے سوائے کافر جنوں اور انسانوں کے۔ اب اس تک دیکھیے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور تشریف فرما ہیں، صحابہ اکرام حاضر ہیں، تو ایک شخص آ گیا، اعرابی، بدو، گاؤں کا رہنے والا۔ اس نے کیا کیا، ایک گو، اب اس کو اردو میں گو کہتے ہیں، مختلف زبانوں میں اس کے مختلف نام ہوں گے، کہیں گرو یا کچھ اس کو مختلف کرو بھی کہتے ہیں، تو اس کو دبن کہتے ہیں عربی میں۔ تو یہ عموماً یہ ویرانوں میں پائی جاتی ہے، عرب کے اندر بھی ویرانے جو ہیں صحرا اس میں پائی جاتی ہے، تو لوگ اس کو کھاتے بھی تھے، یعنی اس کو عام کھایا جاتا تھا۔ تو اس نے ایک گو، یہ سوسمار بھی کہتے ہیں اردو میں، یہ پکڑی اور اس کو اپنی آستین کے اندر چھپا رکھا تھا۔ اس کے بارے میں ویسے یہ مشہور ہے کہ اس کی پکڑ جو ہوتی ہے نا پاؤں کی، وہ بہت مضبوط ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں مشہور ہوتا تھا کہ چوروں کے پاس وہ ہوتی ہے، وہ اس کو چھت کے اوپر پھینکتے ہیں رسا باندھ کے، تو اس کے ذریعے سے چھت کے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ ویسے یہ ہے، ہم نے بھی بچپن میں ایک مرتبہ دیکھا تھا کہ ایک گو وہ بہا کے ایک چھوٹی سی جگہ سی، اس میں وہ چھپ گئی، پیچھے سے نظر آ رہی ہے۔ اب سب بچے تھے، لڑکے تھے، انہوں نے اس کے ساتھ پیچھے اس کی دم کے ساتھ رسا باندھا اور کھینچنا شروع کر دیا۔ وہ سب کھینچ رہے ہیں لیکن وہ اس کے پاؤں نہیں وہاں سے اکھڑ رہے۔ بالآخر وہ اس کا، یعنی بڑا سخت اس کا چمڑا ہوتا ہے، وہ اس کا دم ٹوٹ گیا لیکن پاؤں اس کے نہیں اکھڑے، یہ خود ہم نے دیکھا ہے۔ تو بہرحال یہ تو الگ بات، اس نے وہ اپنی آستین میں چھپائی ہوئی تھی، تو جہاں حضور تشریف فرما تھے وہاں آ گیا، تو وہ تھا بھی، یعنی اب بعد میں تو چونکہ مسلمان ہو گئے تھے اس لیے احتیاط کے ساتھ ان کے متعلق گفتگو کرنی چاہیے، لیکن اکھڑ مزاج جس طرح لوگ دیہاتوں کے رہنے والے ہوتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابہ اکرام تشریف فرما ہیں، اور آ کے اگر کوئی بد کلامی کرے گا تو عین ممکن ہے کہ اتنے لوگوں کے سامنے ایک آدمی ہے، اس کو ایک ایک تھپڑ بھی ماریں تو اس کا کام ہو جائے گا، کوئی آدمی تلوار کے ساتھ اس کو مار سکتا تھا، لیکن بہرحال اس کا مزاج تھا۔ تو آ کے وہ کہنے لگا یا محمد مشتملت النساء علی ذی لہجۃ اکذب منک، کہنے لگا کہ آج تک دنیا میں جتنے لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں نا، آپ سے جھوٹا کوئی نہیں ہے۔ حضور کی مجلس میں آ کے اس نے یوں کہا اور کہنے لگا لولا ان تسمینی العرب العجول لقتلتک وسررت الناس اجمعین بقتلک، اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ مجھے جلد باز کہیں گے تو میں آپ کو قتل کر دیتا اور آپ کو قتل کر کے لوگوں کو خوش کرتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت تھے، انہوں نے عرض کیا حضور اجازت ہو تو میں اس کا کام تمام کر دوں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، رہنے دو۔ حلیم، حلم ہوتا ہے کہ کسی کو آدمی سزا دے سکے اور پھر سزا نہ دے، ایک ہوتا ہے کہ آدمی بدلہ نہیں لے سکتا کسی سے، کسی کو سزا نہیں دے سکتا، پھر آدمی صبر کرتا ہے، اس نے تو صبر کرنا ہی ہے، اس کے پاس اور کوئی چانس ہی نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک آدمی کسی کو سزا دے سکتا ہے اور پھر نہ سزا دے، اس کو حلم کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے حلیم، کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جلد سزا نہیں دیتا، جلد پکڑتا نہیں ہے، اس کو دنیا کی نعمتیں لگاتار عطا فرماتا رہتا ہے۔
تو حضور نے فرمایا کہ حلم کا بڑا اونچا مقام ہے، حلیم کا بڑا اونچا مقام ہے۔ تو اب حضرت فاروق اعظم کو روک دیا۔ وہ جو تھا عربی، وہ کہنے لگا واللات والعزیٰ، بتوں کی قسم کھا کے کہنے لگا لات عزیٰ کی، لا آمنت بکا او یؤمن ھذا الدب، جب تک یہ گو جو ہے نا، یہ سوس مار، یہ نہیں گواہی دے گا، یہ نہیں ایمان لائے گا، میں آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گو کو مخاطب کیا، یا دب، تو وہ گو پکار اٹھی، لبیکا و سعدیکا یا زین من واف القیامہ، کہ سب سے زیادہ معظم محترم شخصیت حضور، میں حاضر ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من تعبد، تو کس کی عبادت کرتا ہے اے گو؟ اس سے گفتگو ہو رہی ہے۔ تو اس نے کہا الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ۔ یہ گو جواب دے رہی ہے کہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں کہ آسمان میں جس کا عرش ہے، زمین میں جس کی حکومت ہے، سمندر میں جس کا رستہ ہے، جنت جس میں جس کی رحمت ہے، جہنم میں جس کا عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن انا، یہ بتاؤ میں کون ہوں؟ اس نے کہا رسول رب العالمین خاتم النبیین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے۔ قد افلح من صدقک وخاب من کذبک، کہ جس نے آپ کی تصدیق کی وہ تو کامیاب ہو گیا، اور جس نے آپ کی تکذیب کی، آپ کو جھٹلایا، وہ ناکام ہو گیا، خائب و خاسر ہو گیا۔ اب جب وہ عرابی جو تھے انہوں نے اس کی بات سنی تو وہ بھی پکار اٹھے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ حقا، تو وہ پکار اٹھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اس کے رسول ہیں، حق ہے۔ لقد اتیتک وما علی وجہ الارض احد هو ابغض الی منک، پھر وہ کہنے لگے، وہی عرابی دیہاتی، کہ جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو اس وقت کیفیت یہ تھی کہ دنیا میں کوئی انسان میرے نزدیک آپ سے زیادہ مبغوض نہیں تھا، یعنی آپ سے اتنی نفرت تھی کہ کسی اور سے اتنی نفرت نہیں تھی۔ لیکن واللہ لانت الساعہ احب الی من نفسی و ولدی، لیکن اب کیفیت یہ ہے کہ اس وقت آپ مجھے میری اپنی جان اور میری اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ کلمہ پڑھ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اتنی وہ محبت ان کے دل کے اندر پیدا ہو گئی۔ تو گو سوسمار جو ہے دب، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے رہی ہے کہ حضور نے فرمایا ما من شیء، کوئی شے نہیں ہے مگر وہ گواہی دیتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اسی طرح دیکھیے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے صحرا میں، حضور جا رہے ہیں تو اچانک ایک طرف سے آواز آتی ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، 3 دفعہ آواز آتی ہے۔ حضور اس آواز کی طرف متوجہ ہوئے، توجہ کی تو دیکھا کہ ایک کوئی انسان نہیں ہے، ایک ہرنی ہے جس کو رسی سے باندھ دیا گیا ہے۔ اب ہرنی تو چونکہ جنگلی جانور ہے، تو اس کو رسی سے اسی وقت باندھا جائے گا جب اس کو کوئی شکار کر لے گا، کوئی اس کو پکڑ لے گا، تو اس کو رسی سے باندھا ہوا ہے۔ اور قریب ہی دیکھا کہ ایک عرابی کوئی گاؤں کا رہنے والا ہے، وہ کپڑا تان کے وہ لیٹا ہوا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. وہ آدمی یعنی شکاری جس نے اس کو شکار کیا تھا پکڑا تھا وہ سویا ہوا ہے، رسی کے ساتھ اس کو باندھا ہوا ہے اور خود سو رہا ہے چادر تان کے. تو حضور نے اس ہرنی سے فرمایا ما ہاک بکا، تیرا کیا معاملہ ہے، کیا تجھے تکلیف پہنچی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ یہ جو شخص سو رہا ہے اس نے مجھے شکار کر لیا ہے، اس نے مجھے پکڑ لیا ہے، اور میرے 2 بچے اس پہاڑ میں ہیں. حضور اگر مجھے آزاد فرمائیں تو میں جا کے ان کو دودھ پلاؤں گی اور پھر دودھ پلا کے میں واپس لوٹ آؤں گی. حضور نے فرمایا واقعی تم واپس لوٹ آؤ گی؟ اس نے عرض کیا کہ بالکل، میں اگر نہ لوٹ کے آؤں اللہ تعالیٰ مجھے اس عذاب سے دوچار کرے جو کسی لگان وصول کرنے والے کے لیے مقرر ہے. اب یہ ہوتے ہیں نا جو ٹیکس لینے والے بڑے ظالم ہوتے ہیں، کسی پہ ترس نہیں کرتے. تو فرمایا یہ جو ٹیکس لینے والے ہوتے ہیں نا، جو ان کے لیے عذاب مقرر ہے، وہ اللہ مجھے عذاب دے. اس ہرنی نے کہا کہ اگر میں لوٹ کے نہ ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رسی کھول دی، وہ دوڑتی ہوئی چلی گئی. اب بعض واعظین روایات میں اس میں یوں بیان کرتے ہیں کہ جب وہ ہرنی چلی گئی حضور وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ عرابی گاؤں کا رہنے والا وہ اٹھ کے بیٹھ گیا. اس نے جو اٹھا تو دیکھا کہ ہرنی نہیں ہے، رسی سے اس نے باندھی ہوئی ہے، رسی پڑی ہوئی ہے، ہرنی نہیں ہے، اور حضور تشریف فرما ہے. اس نے آنکھیں ملی، بھئی آپ کون ہیں؟ میں نے تو یہاں ہرنی شکار کی تھی، وہ باندھی ہوئی تھی. تو حضور نے فرمایا میں نے اس کو چھوڑا ہے، وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے گئی ہے، واپس آ جائے گی. اس نے کہا ہے میری ساری عمر گزر گئی جنگلوں میں پھرتے ہوئے، میرے باپ دادا بھی یہی شکاری کرتے تھے، اسی پہ گزر بسر ہوتا تھا، تو آج تک تو کبھی نہیں ہوا ہے. یعنی شکار کو پہلی مرتبہ پکڑنا تو آسان ہے، لیکن پکڑا ہوا شکار اگر ہاتھ سے چھوٹ جائے تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ جانور میں بھی اتنی سینس تو ہوتی ہے نا، اس کو پتا ہوتا ہے بھئی دوبارہ پکڑے گا تو پھر تو دوبارہ پکڑنا تو اور مشکل ہوتا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑا ہے وہ واپس آ جائے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا بھئی میں جو کہہ رہا ہوں کہ وہ آ جائے گی. اس نے کہا اچھا آپ لگتے تو بڑے مطلب ہے کہ معزز آدمی، سمجھدار آدمی لگتے ہیں، آپ ہیں کون؟ حضور نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ، میں اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. اس نے کہا اچھا آپ ہیں وہ جن کے بارے میں عرب کہتے ہیں کہ جی آپ بہت بڑے جادوگر ہیں، کیونکہ عرب کے اندر یہ چیزیں مشہور تھی نا، کسی نے کہا جادوگر ہے، کسی نے کہا شاعر ہے، کسی نے مجنون، کچھ جو کسی کے منہ میں آتا تھا کہتے تھے. تو اس نے کہا اچھا آپ وہ ہیں جن کے متعلق عرب کہتے ہیں کہ آپ بہت بڑے جادوگر ہیں. اچھا اگر آپ وہ ہیں تو پھر شاید وہ واپس آ ہی جائے. ویسے تو میرا نہیں خیال تھا، میرا دل نہیں مانتا تھا کہ وہ واپس آئے گی، لیکن اگر آپ وہ ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے وہ واپس آ ہی جائے. یہی گفتگو ہو رہی ہے تو ادھر سے دیکھا وہ ہرنی آ رہی ہے اور ساتھ اس میں اس کے 2 بچے بھی ہیں. حضور نے فرمایا لو بھائی میں نے نہیں کہا تھا، میں جو گارنٹی دے رہا تھا کہ وہ واپس، تمہارا شکار گیا 1 تھا آئے 3 ہیں، لو پکڑو اب باندھ لو. تو اس نے کہا جی یہ تو بعد میں پکڑوں گا یا چھوڑوں گا جو کچھ بھی ہے، پہلے تو آپ مجھے کلمہ پڑھائیے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. تو فوراً کلمہ پڑھ لیا. حضور نے فرمایا اس کو آزاد کر دو، اس کے بچے ہیں اس کو آزاد کر دو. اس نے آزاد کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر. تو وہ ہرنی جا رہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کر لی. تو جانور جانتے ہیں کیونکہ حضور نے فرمایا ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ، اور یہ گواہی کبھی زبان حال سے ہوتی ہے کبھی زبان قال سے ہوتی ہے، یعنی کبھی تو وہ زبان سے کہتے ہیں اور کبھی حالت ان کی گواہی دے رہی ہوتی ہے. چنانچہ ایک حدیث پاک میں حضور کے ایک غلام تھے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام تو ان کا کوئی اور تھا لیکن ان کا نام سفینہ مشہور ہو گیا. سفینہ کا معنی ہوتا ہے کشتی.
ایک مرتبہ سفر میں جا رہے ہیں تو یعنی سفر میں بعض اوقات دل لگی ہوتی ہے، تو وہ جا رہے اپنا سامان انہوں نے اٹھایا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دل لگی کے طور پر اپنا سامان ان پہ رکھ دیا، دوسرے صحابہ کرام نے بھی اپنا سامان رکھنا شروع کر دیا، وہ سب کا سامان اٹھا کے جا رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ انسان ہے کہ کشتی ہے، سب کا سامان اٹھا، تو نام ہی ان کا سفینہ مشہور ہو گیا۔ اب اصل نام جو ہے وہ پس منظر میں چلا گیا سفینہ۔ تو حضرت سفینہ کو حضور نے یمن بھیجا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر حضور نے بھیجا تھا۔ جب یمن فتح ہوا تو پیچھے کوئی پیغام دینے کے لیے کسی مقصد کے لیے حضرت سفینہ کو بھیجا۔ حضرت سفینہ جا رہے ہیں، رستے میں کیونکہ جنگل صحرا ہوتا تھا، پیدل رستے ہوتے تھے، تو سامنے سے ایک شیر آ گیا۔ شیر کو دیکھتے ہوئے اب شیر جو ہے وہ حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے، حضرت سفینہ بھی بھاپ گئے کہ یہ جنگل کا بادشاہ اور جنگل میں یہ حملہ کرے گا۔ تو حضرت سفینہ پکار اٹھتے ہیں، انا سفینہ تو مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و معی کتابہ، اے شیر خبردار ہو جا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور میرے پاس حضور کا خط ہے، میں خط حضور کا لے کے جا رہا ہوں۔ جیسے ہی حضرت سفینہ نے یہ فرمایا تو وہ جو تھا، ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، رستے میں وہ کشتی ٹوٹ گئی، بڑی مشکل سے وہ انہوں نے سمندر سے باہر نکل کے ایک جزیرے میں گئے، اور جزیرے میں ان کا ایک شیر سے آمنا سامنا ہوا۔ تو اس وقت انہوں نے فرمایا آنا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیر اے شیر دھیان سے، میں حضور کا غلام ہوں۔ جیسے ہی حضور نے یہ حضرت سفینہ نے یہ فرمایا تو وہ شیر جو ہے وہ آگے آگے چل پڑا اور یعنی اپنا کندھا ہلا رہا، گویا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پیچھے پیچھے آتے جاؤ، میں آپ کی حفاظت بھی کروں گا اور آپ کو رستہ بھی بتاؤں گا۔ اور چلتا چلتا پھر وہ آپ کو جو عام رستہ تھا اس پہ آ کے اس نے آپ کو چھوڑ دیا۔ تو وہ بھی جانتا ہے کہ حضور اللہ کے رسول ہیں، حضور کے یعنی جب کہا گیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے رسول کا یعنی پیغام بر ہوں، ان کا قاصد ہوں، ان کا غلام ہوں، تو شیر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو جانتا ہے۔ تو فرمایا ما من شیء الا یعلم، ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ایک حدیث پاک میں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک شخص آیا، عرابی، گاؤں کا رہنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو سأل اعرابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیتن، حضرت بریدہ راوی ہیں فرماتے ہیں کہ آ کے انہوں نے، گاؤں کا رہنے والا تھا، کوئی نشانی کوئی معجزہ کہ مجھے کوئی معجزہ دکھائیں، آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے، آپ کہتے ہیں میں نبی ہوں، نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو نبیوں کے پاس معجزات ہوتے ہیں، نشانیاں ہوتی ہیں، تو مجھے کوئی نشانی دکھائیں۔ تو بعض روایتوں میں فرمایا کہ کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی وہ جو درخت ہے وہ گواہی دے تو میں مان جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا جاؤ اس درخت کے پاس، کل تلک الشجرۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعوک، جاؤ اس درخت کو کہو کہ اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ گیا، اس درخت کو پیغام دیا۔ راوی کہتے ہیں فمالت الشجرۃ عن یمینہا و شمالہا و بین یدیہا و خلفہا فقطعت عروقہا، جب وہ عرابی گیا اس درخت کو جا کے پیغام دیا کہ تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، تو درخت دائیں بائیں آگے پیچھے ہلا اور اپنی جڑوں کو اکھاڑ لیا۔ جیسے طوفان آتا ہے نا تو درخت جو ہے وہ دائیں بائیں ہلتا ہے، اس کی جڑیں اکھڑ جاتی ہیں، اب طوفان نہیں ہے
بلکہ وہ خود درخت دائیں بائیں آگے پیچھے ہل کے اپنی جڑوں کو اکھاڑ کے ثم جاءت تخد الارض تجر عروقها، تو وہ اپنی جڑیں گھسیٹتا ہوا کھینچتا ہوا اور خاک اڑاتا ہوا زمین کھودتا ہوا، مغبرتن غبار اڑاتا ہوا زمین کو کھودتا ہوا، حتی وقعت بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ حضور کے سامنے آ کے وہ درخت کھڑا ہو گیا۔ فقالت السلام علیک یا رسول اللہ، آ کے کہتا ہے آپ پر سلام ہو اے اللہ کے رسول۔ تو درخت آ کے حضور پر سلام کرتا ہے اور حضور کی رسالت اور نبوت کی گواہی دیتا ہے۔ فقال الاعرابی مرہا فلترجع الی منبتہا، تو وہ عرابی کہنے لگے آپ اس کو حکم دیں کہ یہ واپس اپنی جگہ چلے جائیں جہاں سے یہ اکھڑا تھا۔ فرجعت فدلت عروقها فاستوت، وہ درخت واپس چلا گیا، جڑیں اس کی زمین کے اندر اسی طرح چلیں گے، وہ اپنی جگہ اسی طرح کھڑا ہو گیا جیسے پہلے۔ فقال الاعرابی اذن لی اسجد لک، تو وہ اعرابی کہنے لگا کہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ قال لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، حضور نے فرمایا کہ نہیں، شریعت میری جو شریعت ہے اس میں سجدہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہے، کسی اور کو سجدہ کی اجازت نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ سجدہ جو ہوتا ہے بظاہر تو ایک ہی ہے، سجدہ کیا ہے؟ وضع الجبہ علی الارض، وضع الجبہۃ علی الارض، ماتھا زمین پہ رکھنا، یہ ہے سجدہ۔ یعنی لغوی اعتبار سے ماتھا زمین پہ رکھنا یہ سجدہ ہے، لیکن سجدے کے لیے ماتھے کو زمین پہ رکھنے کے لیے انسان کو ہاتھ بھی رکھنے پڑتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، 7 ہڈیاں زمین پہ لگیں، یہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں سجدہ کروں۔ اس میں 2 پاؤں ہیں، دونوں گھٹنے ہیں، دونوں ہاتھ، یہ 6 ہو گئے، اور 7واں یہ چہرہ۔ تو یہ اس طرح سجدہ کیا جاتا ہے۔ اب سجدہ تو یہی ہے، لیکن نیت کے اعتبار سے سجدہ 2 طرح ہوتا ہے۔ ایک ہے سجدہ کسی کی عبادت کے لیے، دل کے اندر ارادہ ہے میں عبادت کر رہا ہوں، اور ایک عبادت کی نیت نہیں ہے بلکہ تعظیم کی نیت ہے، کسی کی تعظیم و توقیر۔ اب نیت کے اعتبار سے یہ دیکھا جائے گا، یعنی اس کا فیصلہ ہوگا کہ وہ عبادت کی نیت سے سجدہ کر رہا ہے یا تعظیم کی نیت سے کر رہا ہے۔ عبادت کی نیت سے تو سجدہ کبھی بھی جائز نہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جائز ہے، کسی اور کے لیے نہ عبادت کبھی ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تک کسی بھی شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں، اور عبادت کی نیت سے کسی اور کو سجدہ جائز نہیں۔ لیکن پہلی شریعتوں میں تعظیم کے لیے سجدہ جائز ہوتا تھا، جس طرح فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اب وہ آدم علیہ السلام کی عبادت نہیں کر رہے تھے، کیونکہ عبادت تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی ہے ہی نہیں۔ ہاں، آدم علیہ السلام کی تعظیم کر رہے تھے، وہ تعظیمی سجدہ تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا، اور وہ اس وقت ان کے لیے جائز تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے ماں باپ بھائیوں نے سجدہ کیا، قرآن پاک میں ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ فَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعظیم و توقیر کی، اپنے ماں باپ کو عرش پہ بٹھایا، بھائیوں کی تعظیم و توقیر کی۔ جب مصر میں آئے سب فَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، وہ سب کے سب آپ کے لیے سجدے میں گر گئے۔ تو یہ سجدہ بھی تعظیم کے لیے تھا، عبادت کے لیے نہیں تھا، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں۔ تو پہلی شریعتوں میں، بعض شریعتوں میں تعظیم کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت تھی۔
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہ عبادت کے لیے تو پہلے بھی جائز نہیں ہوتا تھا، حضور کی شریعت میں تعظیم کے لیے بھی سجدہ جائز نہیں کسی اور کے لیے. تو حضور نے فرمایا نہیں، میری شریعت میں سجدہ جو ہے وہ تعظیم کے لیے بھی جائز نہیں. اگر میری شریعت میں سجدے کی اجازت ہوتی تو لو امرت احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. اگر کسی اور کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. قال فأذن لی ان اقبل یدیک ورجلیک فأذن له. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر سجدہ نہیں تو آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے ہاتھ چوموں اور آپ کے پاؤں چوموں. تو فأذن له، تو حضور نے ان کو اجازت دی. تو اب تعظیم کر رہے، ہاتھ چوم رہے، پاؤں چوم رہے، اجازت مانگتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعظیم و توقیر جو شریعت میں جائز ہے وہ درست ہے، وہ کر سکتے ہیں. سجدہ تعظیمی چونکہ منع ہے تو سجدہ تعظیمی نہیں کر سکتے. لیکن یہ یاد رکھیں نیت فرق کرتی ہے. ہمارے پاس اپنے پاس سے اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو جائز ناجائز حرام کفر قرار دیں، ہم تو صرف بیان کر سکتے ہیں. اب عبادت کی نیت سے اگر کسی کو سجدہ کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے تعظیم کی نیت سے سجدہ کرتا ہے تو یہ حرام ہے. اب ہمارے پاس اختیار نہیں ہے کہ ہم اس کو کفر قرار دیں. حرام ہے، جس طرح باقی شراب پینا حرام ہے، بدکاری حرام ہے. تو تعظیم کی نیت سے کسی کو سجدہ کرنا ہماری شریعت میں حرام ہے، گناہ ہے. ہمارے پاس اختیار نہیں ہے کہ ہم اس کو کفر قرار دیں، ہم تو صرف اس کو بیان کر سکتے ہیں. لیکن ہماری شریعت میں یہ حرام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منع کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی. اور جو تعظیم جائز تھی انہوں نے سجدے کی اجازت مانگی، حضور نے اجازت نہیں دی. ہاتھ پاؤں چومنے کی اجازت دی تو اجازت مانگی تو فأذن له، حضور نے ان کو اجازت دی اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں چومے. تو جو تعظیم شریعت میں جائز ہے وہ کر سکتے ہیں، اور جس کو منع کر دیا گیا وہ منع. دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا حضور کی بیٹی حضور کی بارگاہ میں آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے. تو اگر کوئی بڑے مرتبے والا کسی چھوٹے مرتبے والے کے لیے شفقت کے طور پر کھڑا ہوتا ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب، تمام نبیوں کے سردار، تو حضور اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اور جب وہ آتی ہیں تو حضور کھڑے ہو کر استقبال کرتے اور ان کے سر کو چومتے شفقت کے ساتھ. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو حضرت فاطمہ الزہرا کھڑے ہو کر استقبال کرتی اور حضور کے ہاتھوں کو چومتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بڑے مرتبے والا آئے، چھوٹے مرتبے والا کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرے تو یہ بھی درست ہے. یعنی دونوں، حضور نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا تو یہ حضور کی شفقت تھی، اور حضرت فاطمہ الزہرا حضور کا کھڑے ہو کر استقبال کرتی، یہ ان کی محبت تھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر تھی اور حضور کے ہاتھ وہ چومتے. تو یہ تعظیم جو شریعت میں جائز رکھی گئی ہے وہ جائز ہے، جس کو منع کر دیا گیا وہ منع. تو بہرحال درخت بھی بزبان حال وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں، حضور کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیتے ہیں، اور زبان قال سے بھی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قوت گویائی دیتا ہے. فقالت السلام علیکہ یا رسول اللہ، وہ درخت بھی آ کے
زبان کال سے یعنی آ کے پکار کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو۔ حضرت امام بوصیری فرماتے ہیں جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدتن، حضور کے بلانے پر درخت آتے ہیں اور آ کے سجدہ کرتے ہیں، تمشی الیہ علی ساقم بلا قدم، پاؤں نہیں ہے اپنی پنڈلیوں پہ چل کے، یعنی اپنے جڑوں اپنے تنے پہ چل کے وہ آ کے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو جانتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی وہ حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس ایک اونٹ ہے، میں نے اپنے کام کاج کے لیے اس کو رکھا ہوا ہے، پانی اگر لانا ہو، درخت یعنی باغ میں پانی دینا ہو، جو بھی ضرورت پڑے اپنی ضرورت اس سے پوری، لیکن وہ اونٹ اب مست ہو گیا ہے اور میں نے اس کو باغ کے اندر بند کیا ہوا ہے، جو بھی جاتا ہے وہ دوڑتا ہے اس کو کاٹنے کے لیے، تو کسی کی طاقت نہیں کہ اس کو نکیل ڈال سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور صحابہ فرماتے ہیں وقمنا معه، ہم بھی حضور کے ساتھ کھڑے ہو گئے، فاتا ذلک الباب، حضور اس باغ کے دروازے پہ آئے جس کے اندر اس کو بند کر رکھا تھا، حضور نے فرمایا دروازہ کھولو، وہ صحابی ہچکچائے کہ حضور وہ تو جو بھی جاتا ہے وہ دوڑتا ہے کاٹنے کے لیے مارنے کے لیے، وہ تو مست ہے دیوانہ ہو چکا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں کھولو، سختی سے فرمایا کھولو، انہوں نے دروازہ کھولا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر داخل ہوئے فلما رآہ الجمال جاء الیہ فسجد لہ ووضع جیرانہ فاخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم براسہ فمسحہ ثم دعا بالختام فختمہ۔ تو اس اونٹ نے جیسے ہی دیکھا آیا اور آ کر اپنی گردن زمین پہ رکھ دی، یعنی سجدہ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر کو پکڑا، رسی منگا کے اس کو نکیل ڈال دی اور انصاری کو دے دیا۔ تو اب جانور اونٹ وہ بھی جانتا ہے یہ اللہ کے رسول ہے اور زبان حال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیتا ہے۔ ہر چیز دیکھیے، سورج ہو چاند ہو، ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیتی ہے۔ حضرت عباس حضور کے چچا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا کہ چچا تم کب سے یہ جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کس وقت ایمان لائے، اس میں مختلف روایات ہیں۔ سب سے جو معتبر روایت ہے وہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے تھے مکہ کو فتح کرنے کے لیے، تو حضرت عباس مکہ سے ہجرت کر کے آ رہے تھے، رستے میں ملاقات ہوئی، حضرت عباس نے حضور کے چچا جو حضرت عباس اپنے اہل و عیال سامان کو مدینہ منورہ بھجوا دیا اور خود جو ہے وہ لشکر میں شامل ہو کے واپس مکہ شریف چلے گئے۔ لیکن یہ ایمان پہلے لا چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ چچا جس طرح میں آخری نبی ہوں تم آخری مہاجر ہوگے، کیونکہ فتح مکہ کے بعد ہجرت کا جو واجبی حکم تھا وہ ختم ہو گیا، اس کے بعد ہجرت ختم ہو گئی، مکہ سے ہجرت کرنے کا جو حکم تھا، تو آخری مہاجر، کیونکہ وہ مکہ میں ضرورت تھی، وہاں کے احوال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھیجتے تھے تحریر کر کے۔ لیکن مختلف روایات ہیں، بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ عرض کیا کہ حضور میں تو اس وقت سے جانتا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں کہ جب آپ مہد میں تھے، پھنگوڑے میں تھے، اس وقت سے میں جانتا ہوں۔ فرمایا چچا کیسے؟ انہوں نے عرض کیا رأیتک فی المہد،
تو نائل قمر وتشیر الیہ باصبعک فحیث اشرت الیہ مالا۔ حضرت عباس نے عرض کیا کہ حضور میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ چاند کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے۔ میں نے کہا چاند کو ہو کیا گیا بھائی؟ تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ جو اپنے پھنگوڑے میں پڑے ہوئے ہیں اس وقت وہاں آپ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، جدھر آپ کی انگلی جاتی ہے چاند ادھر مائل ہو جاتا ہے، ادھر جاتی ہے چاند ادھر ہو جاتا ہے، چاند ادھر۔ تو حضور نے فرمایا انی کنت احدثہ ویحدثنی، میں چاند سے باتیں کیا کرتا تھا اور وہ مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا۔ وَيُلْهِينِي عَنِ الْبُكَاءِ، اور وہ مجھے رونے سے بہلاتا تھا، رونے نہیں دیتا تھا۔ وَأَسْمَعُ وَجَبَتَهُ حِينَ يَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ، اور جب وہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے تو میں اس کو بھی یعنی سنتا ہوں اس کی آواز کو۔ تو چاند وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو جانتا ہے، اور یہ اس وقت جب ابھی حضور بچے ہیں، جس طرح ابھی آپ نے سنا کہ حضور نے فرمایا کہ بعثت سے پہلے جو پتھر مجھے اسلام کیا کرتا تھا، بعثت تو 40 سال کی عمر میں ہوئی نا، اعلان کیا کہ میں نبی ہوں، تب لوگوں کو پتہ لگا حضور کی نبوت اور رسالت کا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مظاہر قدرت، سورج چاند اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت ان سے ظاہر ہوتی ہے، تو یہ اس وقت بھی جانتے ہیں جب حضور بچے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے یہ سراپا نور ہیں اور وہ کھلونا نور کا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، مہد کہتے ہیں پنگوڑے کو، کہ حضور مہد میں جدھر انگلی اٹھاتے چاند ادھر جھک جاتا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ تو اہل کتاب نے انکار کیا کہ ہمیں آپ کی نبوت کا کچھ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں جانتے، یا کفار مکہ نے کہا کہ ہم نے اہل کتاب سے پوچھا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں آپ کا ذکر نہیں ہے، آپ کی نبوت کو وہ نہیں جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اگر ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے گواہی نہیں دیتے تو نہ دیں، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلم، خود رب العالمین آپ کی نبوت اور رسالت کا گواہ ہے اور گواہی دیتا ہے اس کے ساتھ جو آپ کی طرف اتارا قرآن کے ذریعے، انزلہ بعلم، اور اس قرآن پاک کو ویسے نہیں اتار دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے اتارا ہے۔ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی آپ کی نبوت اور رسالت کے گواہ ہیں۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے گواہ، رب العالمین کی گواہی کے بعد کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا